السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد 40 دن تک روح اپنے گھر پر آتی ہے اور گھر والوں سے کچھ کہتی ہے۔ وہی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد روح گھر پر نہیں آتی ہے، 40 دن تک روح آتی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں آتی ہے۔ آخر یہ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں جانیے۔ بس آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا اور آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب کوئی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، انسان کی موت آتی ہے، تو اس انسان کا اس دنیا سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس دنیا سے کنیکشن ختم ہونے کے بعد جب کوئی انسان عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، جس کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، تو اس میں لوگوں کی دو کنڈیشن ہوتی ہے۔ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جو واقعی میں اس دنیا میں آتے ہیں، اپنے گھر پر بھی آتے ہیں، لیکن کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کو قیامت تک اپنی قبر سے اور اپنے اس مقام میں جس مقام میں ہوتے ہیں اس مقام سے نکلنا میسر نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جن کی روح دنیا میں آتی ہے اور اپنے گھر پر بھی آتی ہے؟ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، مرنے کے بعد جب بندے کی روح فرشتہ نکالتا ہے تو اس روح کے دو مقام ہیں۔ ایک مقام کا نام الجین ہے، دوسرے مقام کا نام سجین ہے۔ تو نیک بندوں کی روح تو الجین میں جاتی ہے اور برے بندوں کی روح سجین میں جاتی ہے۔ یہ اتنی دیر کے لیے جاتی ہے جتنی دیر اس کا کفن دفن ہو رہا ہوتا ہے، جب تک اسے نہلا رہا ہوتا ہے، جب تک اس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے، فوراً ہی اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سوال جواب ہوتے ہی اس کے بعد روح کی کچھ کنڈیشن ہے۔ کچھ روح ایسی ہوتی ہے جن کو ایلیجین میں رکھا جاتا ہے، کچھ روح ایسی ہوتی ہے جو بہت زیادہ نیک ہوتی ہے، جن کو جنت کے پرندوں کی پوٹوں میں ان کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے، وہ جنت کی سیر کرتے ہیں۔ کچھ روح ایسی ہوتی ہے جن کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان سے فرمایا ایسے سو جا جس طرح تجھے قیامت سے پہلے کوئی نہ اٹھائے۔ جو لوگ اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو قبر کے اندر سلا دیا جاتا ہے، وہ تو بس سو رہے ہوتے ہیں، انہیں کسی بات کی کوئی بھی فکر نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کو یہ ہوتا ہے ہمارا کوئی پریوار تھا، ہمارا کوئی گھر تھا۔ آپ دنیا کا ہی نظام دیکھ لیں، کوئی بندہ سو رہا ہو تو اب اس سوتے ہوئے بندے کے پاس کوئی کھڑا ہو، کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی اس کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے تو پانی پی رہا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سوتا اور مرا برابر ہوتا ہے۔ تو نیک بندوں کو تو قبر میں سلا دیا جاتا ہے، جو قیامت سے پہلے نہیں اٹھیں گے، نہیں جاگیں گے، بلکہ نیند میں ہی رہیں گے اور نہیں جاگیں گے، تو ان کا آنا اس دنیا میں پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کی روح کو جنت کے پرندوں کی پوٹوں میں ہوتی ہے، جنت کی سیر کرتی ہے، تو ان کے پاس یہ پاور ہوتی ہے، وہ دنیا میں آنا چاہے تو آ سکتی ہے، یعنی ان کے پاس یہ پاور ہے، وہ چاہے تو اپنے گھر پر آ سکتے ہیں، لیکن وہ آنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ نیک بندہ تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس دنیا میں وہ بندہ اپنے آپ کو شریعتوں کا پابند بنا کے زندگی کو گزارا کرتا تھا، اس لیے یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ تھی۔ اب وہ یہاں سے نکلا ہے، اس لیے وہ جنت کی بہترین فضاؤں میں پہنچ گیا، تو اب وہ دنیا میں آنا کیوں پسند کرے گا؟ تو نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں آنا جلدی سے پسند نہیں کرتے ہیں۔ برے بندے جو ہوتے ہیں
ان برے بندوں کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی انسان جھوٹا، شرابی، چغل خور، پاپی، غدار، مکار تھا، اب وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اب اس کا آنا اس دنیا میں ہرگز پاسبل نہیں ہے۔ جو برے بندے ہوتے ہیں انہیں تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ہمارا گھر کہاں ہے، ان کے اوپر تو اللہ کا خطرناک عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچئے، کسی انسان کو خطرناک بخار ہے، آپ اسے دیکھنے پہنچے، اس کو آپ نے جا کر سلام کیا، اس نے نہ جواب دیا، اس نے نہ آپ کا حال پوچھا، وہ بس پڑا ہوا ہے بے ہوش۔ اب آپ اسے دیکھنے جا رہے ہیں اور آپ نے اسے دیکھا اور چلے آئے۔ جب وہ بندہ صحیح تھا تو آپ اس سے بنا بات کیے آ جاتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ وہ آپ سے بات کرتا تھا، سلام دعا کرتا تھا، آپ کی خاطرداری کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہو گیا، خطرناک، اب وہ نہ ہی آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہے اور نہ ہی آپ سے بات کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو مردے ہوتے ہیں وہ خطرناک عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے ہمارے ماں باپ کہاں ہیں، ہمارا گھر کہاں ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں اللہ کے راستے سے زندگی بسر کرنی چاہیے، جس سے ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی بہترین ہو۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جو بھی بتایا وہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں میں شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل اسلامک ورلڈ کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو آئیے دوستو، سبھی مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھائی یا میری بہن پریشان حال ہے یا بیمار ہے، یا اللہ ان کی ہر پریشانی، ہر بیماریوں کو اپنے محبوب کے صدقے میں دور اور دفع فرما، اور ہم سب کی نیک جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، ہو سکے تو کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ کے جائے۔ کیا معلوم کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین کب خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، آپ کی ہر دعا، ہر تمنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔